1586 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا۔ اس نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ایک بھی گھر سلامت نہیں چھوڑا۔ حضرت سلیمان کے تعمیر کردہ مبد میں موجود سونا، چاندی اور قیمتی سامان لوٹ لیا۔ اس حملے میں یہودیوں کا مقدس تابوت سکینہ بھی کھو گیا، جو دوبارہ یہودیوں کو پھر کبھی نہیں ملا، اور اب یہودی تابوت سکینہ کے تلاش میں سارا کرۂ ارض کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ بخت نصر نے ہیکل سلیمانی کو آگ لگا کر اس کو گرا دیا، لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا اور 80,000 کے قریب یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ یہودی آج بھی اس اسیری کو بابل کی اسیری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ 150 سال بعد یہودیوں کو اس اسیری سے نجات ملی اور انہوں نے واپس آ کر یروشلم کو ایک بار پھر سے آباد کیا۔ ایک دفعہ پھر سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی اور اس میں عبادت شروع کر دی۔ یروشلم پر دوسرا حملہ 70 عیسوی میں رومن جنرل ٹائٹس نے کیا۔ 14 اپریل کو اس نے یروشلم کا محاصرہ کیا اور 8 ستمبر تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ 4 مہینے 3 ہفتے اور 4 دن تک جاری رہنے والے اسی محاصرہ میں رومن یروشلم میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ رومنز اور یہودیوں کے درمیان خون ریز جنگ ہوئی، جس میں تقریباً 11 لاکھ لوگ مارے گئے۔ 97,000 لوگوں کو غلام بنایا گیا، جن میں بڑی تعداد یہودیوں کی تھی۔ ٹائٹس نے دوسرا ہیکل سلیمانی بھی تباہ کر دیا۔ اب صرف اس کی ایک بیرونی دیوار بچی ہے، جسے یہودی دیوار گریا کہتے ہیں، اور وہ وہاں جا کر عبادت کرتے ہیں۔ ٹائٹس یہودی غلاموں کو اپنے ساتھ روم لے گیا۔ تب یورپ کے بڑے علاقے پر رومنز کی حکومت قائم تھی، اور یوں یہودی یروشلم سے نکل کر پورے یورپ میں پھیل گئے۔ 370 عیسوی تک سارا رومن امپائر عیسائیت کے رنگ میں رنگ چکا تھا، اور تقریباً سارا یورپ ہی عیسائیت قبول کر چکا تھا۔ یہودیوں نے چونکہ حضرت عیسیٰ کی مخالفت کی تھی، ان کو تکلیف دی تھی، ان کو جھٹلایا تھا، حضرت مریم پر الزامات لگائے تھے، اور سازشیں کر کے عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھا دیا تھا۔ اسی لیے پورا یورپ ہی یہودیوں کے خلاف ہو گیا تھا اور ان سے شدید نفرت کرنے لگ گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہودیوں سے نفرت میں بتدریج اضافہ ہوتا رہا۔ آج آپ اس نفرت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پہلی صلیبی جنگ کے دوران جب صلیبی فوج مسلمانوں سے لڑنے کے لیے یورپ سے چلی تو راستے میں آنے والی ہر یہودی بستی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ہزاروں کی تعداد میں یہودیوں کو راستے ہی میں قتل کر دیا۔ یورپ میں یہودیوں پر ہونے والے مظالم اس بات سے بھی آیا ہے کہ 16ویں صدی میں یہ عام رواج تھا کہ یہودیوں کو اپنے گلے میں ایک خاص نشان لٹکانا پڑتا تھا، یا اپنی شناخت کے لیے سینے پر ایک بیج لگانا ہوتا تھا۔ ان کے گھروں پر بھی خاص نشانات لگے ہوتے تھے تاکہ ان کے گھر پہچانے جا سکیں۔ اہل یورپ یہودیوں کو کمتر انسان سمجھتے تھے۔ یہودیوں کے شہری حقوق بھی عام شہریوں سے کم ہوتے تھے۔ یہودیوں کو شہروں میں رہنے کی اجازت نہیں تھی، ان کو صرف خاص بستیوں میں رہنے کی اجازت تھی، جہاں یہودی چھوٹے چھوٹے ڈربون نما اپارٹمنٹ میں 30 لوگ مل کر رہتے تھے۔ جرمنی کے شہر فرینکفرٹ کے میوزیم میں آج بھی ان بستیوں کی یادگاریں محفوظ ہیں۔ ان بستیوں کے گرد دیواریں کی جاتی تھیں تاکہ باقی بستیوں سے انہیں الگ رکھا جائے۔ یہودی ان دیواروں کی حدود سے باہر گھر نہیں لے سکتے تھے، اور نہ ہی رات کے وقت ان گھروں سے باہر نکل سکتے تھے۔ انہیں اتوار سمیت کسی بھی عیسائی تہوار والے دن بھی گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ اکثر شہری مسائل کی وجہ انہیں ہی قرار دیا جاتا تھا، اور یوں ان کی بستیوں پر بلوائیوں کے حملے ایک عام سی بات۔ یہودیوں کا سب سے زیادہ قتل عام ہٹلر نے کیا۔ ایک اندازے کے مطابق 60 لاکھ یہودیوں کو گیس چیمبرز میں ڈال کر اور تشدد کر کے قتل کر دیا گیا۔ یہودیوں پر بخت نصر کے حملے سے لے کر ٹائٹس کے یہودیوں کو غلام بنا کر یورپ میں لے جانے تک، یا 2000 سال تک یورپ میں عام عیسائی سے لے کر ہٹلر کے قتل عام تک، ان پر ہونے والے مظالم میں کسی بھی مسلمان کا ہاتھ تک نہیں تھا۔ نہ مسلمانوں نے یہودیوں کو یروشلم سے نکالا، نہ ہی ان کو غلام بنایا، نہ ان کا ہیکل توڑا، اور نہ ہی ان کے ساتھ کبھی غیر انسانی رویہ اپنایا۔ اس کے برعکس مسلمانوں نے یہودیوں کے ساتھ بہتر سلوک کیا، ان کو عزت دی اور ان کے حقوق کا ہمیشہ خیال رکھا۔ 637 عیسوی میں یروشلم حضرت عمر کے ہاتھوں فتح ہوا۔ اس فتح پر حضرت عمر اور رومی گورنر کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جسے معاہدہ عمریہ کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے یروشلم فتح کرنے سے پہلے عیسائیوں نے یہودیوں کے یروشلم میں آنے پر
पाबंदी लगा रखी थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने ये पाबंदी खत्म की और यहूदियों को यरूशलेम में दाखिल होने और दीवारे गिरे पर इबादत करने की इजाजत दी। दोस्तों, यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के आपस में ताल्लुकात और बर्ताव का एक तारीखी जायजा आपकी गोशगुजार किया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो और ये तारीखी मालूमात अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। बहुत जल्द इसका दूसरा हिस्सा आपके लिए लेकर आऊंगा। शुक्रिया।